بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم ایسے شخص کی کمائی سے کیسے حسد کر سکتے ہو جس کی مشقت میں تمہارے پسینے کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں؟ اور پھر ایسے شخص سے تم کیسے حسد کر سکتے ہو جس کو اس کے رب نے آزمائش کے طور پر یا انعام کے طور پر اپنی نعمتوں سے نوازا؟ اور پھر ایسے شخص سے تم کیسے حسد کر سکتے ہو جس کے نصیب کے تم شریک نہیں، نہ اسے تمہارے نصیب سے کچھ چھین کر دیا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح پڑھنا نصیب ہوتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، پھر کوئی اس پر رش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مال میسر آتا تو میں بھی اسی طرح اسے صرف کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیبوں کی جستجو کرو، اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، اور نہ غیبت کرو، اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بن کر رہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو نکما اور نکارا بنا دیتی ہے، اور انسان اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی حسد کی نظر بھر کے دیکھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے کہ اس کے پاس جو ہے کہ تم اس میں شریک ہو یا اس کے حقدار ہو۔ اگر نہیں تو اسے دعا دو، کہو ماشاءاللہ، پھر دیکھو کیسے تمہارے نصیب کے دروازے کھلتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔